بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دنیا ٹی وی پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد اشمل جامی، میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب مجیب الرحمان شامی صاحب۔ آج ہم اسلام آباد سے آپ سے مخاطب ہیں اور آج ہم موجود ہیں وفاقی وزیر داخلہ جناب شیخ رشید احمد صاحب کے ساتھ، کیونکہ شامی صاحب آج ہی شیخ صاحب کی خطاب لال حویلی سے اقوام متحدہ تک، اس کا انگریزی ورژن جو ہے وہ شائع کیا ہے دنیا پبلیشرز نے۔ تو آج ہم اسلام آباد میں سلسلے میں حاضر ہوئے اور شیخ صاحب سے وقت ملا تو سوچا ان کے ساتھ ایک طویل نشست کی جائے، کتاب کے بارے میں بھی، ملک کو درپیش مسائل کے حوالے سے بھی، اپوزیشن کی سیاست کے اوپر بھی، اور یہ بھی ان سے پوچھا جائے کیونکہ وہ عوامی سیاستدان ہیں کہ کیا عوام تبدیلی سرکار سے اب تک کی کارکردگی سے مطمئن ہیں یا نہیں، اور پھر یہ بھی جانیں کہ ان کی نظر کیا دیکھ پا رہی ہے آنے والے سال ڈیڑھ میں، کس جماعت کو کیا مشکلات ہو سکتی ہیں، ڈیل ہے کس کے ساتھ ہے اور کس کی ہو رہی ہے۔ یہ تمام سوالات جو آپ کے ذہنوں میں ان کے سامنے رکھیں گے، برملا وہ اظہار بھی فرمائیں گے۔ شیخ صاحب بہت شکریہ، آپ نے قیمتی وقت دیا آج ہمیں ایک بار پھر۔ پہلے اردو زبان میں کتاب آپ کی چھپی اور چرچا ہوا خوب، مجبور ہوا ادارہ کہ اس کو انگریزی زبان میں چھاپا جائے تاکہ وہ لوگ جو اردو نہیں پڑھ سکتے وہ بھی جان سکیں کہ یہ قصہ نصف صدی کا ہے، 2-4 برس کی بات نہیں۔ تو اس میں مبارکباد آپ کو۔ شامی صاحب نے لکھا ہے اس کا دیباچہ بھی، تو شامی صاحب کیسی لگی آپ کو یہ کاوش اردو میں پھر انگلش میں؟ آج تو ماشاءاللہ یعنی میں دیکھ رہا تھا کہ اتنی بڑی تعداد میں سفیر تھے مختلف ملکوں کے اور نمائندے موجود تھے، یعنی چین کے اور برطانیہ کے سفیر اور دوسرے ملکوں 31 ملکوں کے سفیر اور کوئی 41 ملکوں کے نمائندے۔ تو مجھے تو ایسے لگا کہ آپ کا جو اگلا مقام ہے وہ وزارت خارجہ ہے۔ وہ رہ گئی تھی شیخ صاحب تو اب 14 وزارتوں کے بعد، اب وزارت 15، یہ 15ویں آپ کی داخلہ۔ یعنی آپ تو بڑے کامیاب وزیر خارجہ بھی ثابت ہو سکتے ہیں۔ شامی صاحب ایک وقت تھا جب ڈپلومیسی اور ڈپلومیٹ بڑا امپورٹنٹ ہوتا تھا، اب انٹرسٹ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ جب میں نے سیاست میں قدم رکھا اس وقت کہتے تھے یہ فلانا بہت بڑا ڈپلومیٹ ہے، فلانی ڈپلومیسی جو ہے۔ کسی وقت ہمارا امریکن سے انٹرسٹ پیدا ہوتا ہے تو ہم بلیو آئیڈ ہو جاتے ہیں، ہر چیز ہمیں ملتی ہے۔ جب مسئلہ ختم ہو جاتا ہے وہاں پہ اور وہ بالکل الٹ ہو جاتا ہے۔ سو انٹرسٹ، مفاد جو ہے وہ دنیا میں وزارت خارجہ کی بنیادی کلیدی پوزیشن ہے، جس کا جب جہاں اور جیسے پیدا ہوتا ہے اس وقت وہ مگر تو کہتے ہیں کہ چین کے جو سفیر آئے تھے ان کی آنکھوں میں چمک پیدا ہو رہی تھی آپ کو دیکھ کے۔ چین تو ہمارا ہمالیہ سے بھی بلند دوست ہے، اور ہمیں کوئی بھی فیصلہ کرتے ہوئے کوئی ہمیں ایسا فیصلہ نہیں کرنا جس سے ہم چین کو بائی پاس کریں۔ چین سے ہمارے تعلقات بالکل ایسے ہیں، سی پیک اسی طرح چل رہا ہے، یہ افواہیں، یہ منفی باتیں، ان میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ دیکھیں ہمارا چین کے بغیر اور چین کا ہمارے بغیر گزارا نہیں، اتار چڑھاؤ جو بھی اترے، سی پیک چل رہا ہے، آج بھی ڈی اے خان سے پی ایم نے افتتاح کیا دوسرا۔ اور آپ دنیا کے نقشے میں دیکھیں نا کہاں سے شروع ہوں، نارتھ کوریا سے وہ ٹھیک ہے، آگے آ جائیں ملائیشیا، انڈونیشیا، پھر کیا آ گیا جبوٹی آ جائیں، انڈیا آ جائے۔ سو پاکستان از دی اونلی، اس کا گیٹ وے جو ہے وہ پاکستان ہے۔ دنیا میں رابطے کے لیے گوادر جیسی پورٹ دنیا میں چند پورٹوں میں سے ہے۔ چاہ بہار کی بھی لوگ بات کرتے ہیں، پر چاہ بہار MNT 1.5 ہے یا 2 ہے، 1.5 جہاز کھڑا ہو سکتا ہے یا 2۔ ہم 40 سے 400 جہاز تک ہمارے پاس کھڑے ہو سکتے ہیں، اور بلوچستان کی سیاست اور گوادر کی سیاست مستقبل کی سیاست میں بہت بڑا ایک پیش ہے۔ کوئی تبدیلی نہیں ہے اس میں۔ تو یہ سست روی کی شکایت کیوں ہوئی سی پیک کے حوالے سے؟ سست روی ہماری فائنینشیل حالات اور معاملات تو ہو سکتے ہیں، لیکن ہم چین کی دوستی کو کسی قیمت میں بھی پسے تو ریلوے جو ہے جہاں پتہ نہیں کتنے آپ کے دعوے تھے کہ اب کام شروع ہو جائے گا اور ریلوے کایا پلٹ جائے گی، تو کہاں وہ تو کچھ۔ ML1 میں تو ایکنک سے اپروو کرایا تھا اور اب انہوں نے لیے۔ میرے ساتھ یہ ہوا کہ جب میں چائنا سے کوچز لینا چاہتا تھا تو 3 دفعہ میں نے ٹینڈر کرایا، وہ سنگل ٹینڈر آیا۔ سو میں کوشش کے باوجود، خواہش کے باوجود نئی کوچز نہیں دے سکا۔ نئے منسٹر زیادہ ایکٹیو اور افیکٹو ہیں، لیکن ML1 پہ کام رکا ہوا ہے، اور پاکستان کی ریلوے کے لیے ML1 جو ہے وہ مین شاہراہ گیا ہے، اور جب ML1 نہیں ہوگا اس وقت تک ہمارا ریلوے کا سٹرکچر جو ہے
وہاں نہیں پہنچے. جیسے کہ وزیر بدل جائے سب کچھ بدل جاتا ہے. نہیں بدلتا تو نہیں ہے, ہوا ہے, کچھ نہ کچھ ہوگا. وہ بہتر کر رہے ہیں, وہ اس کام کو بہتر طریقے پہ دیکھ رہے ہیں. شیخ صاحب ذرا ملک کی سیاست پہ فوراً آ جاتے ہیں, کیونکہ عوامی آدمی عوامی لیگ ہے آپ کی, اور ہمیشہ عوامی مسلم لیگ. ہاں جی, ہمیشہ سے عوام کی آپ نے سیاست کی, یہ ترا امتیاز ہے, کتاب میں بھی جا تو یہ جو عوامی لیگ ہے شیخ مجیب الرحمان والی جی اور سور وردی والی, ہاں جی, یہ بھی پہلے عوامی مسلم لیگ ہی تھی. جی ہاں, پہلے جناح عوامی مسلم لیگ, جی, مگر پھر عوامی جناح دونوں غائب ہو گئے. نہیں سوری, مسلم اور جناح. جی اچھا, یہ فرمائیے, یہ جو تبدیلی سرکار کی گورنمنٹ ہے جس کا آپ کلیدی حصہ بھی ہیں, فرینکلی بتائیں کیا عوام اس حکومت کی کارکردگی سے 3.5 برسوں میں مطمئن ہیں یا مہنگائی لے ڈوبے گی؟ دیکھیں, عمران خان کی سیاست کو کوئی چیز لے نہیں ڈوبے گی. عوام ہمارے ساتھ ناراض ہیں ابھی عمران خان سے, کیونکہ وہی ہمارا برانڈ ہے. پی ٹی آئی, لوگ مجھ سے باتیں کرتے ہیں, میں تو عمران خان کوئی پی ٹی آئی سمجھتا ہوں اور پی ٹی آئی کوئی عمران خان سمجھتا ہوں. ہمارا جو ہے وہ ایک ہی لوکو موٹیو ہے, وہ ہے عمران خان. پیچھے ہم ٹوٹے پھوٹے ڈبے ہیں, کبھی ایک پٹڑی سے اتر جاتا ہے, کبھی دوسرا اتر جاتا ہے. بٹ عمران خان اپنی زندگی کی دیکھیں, اب لوگوں کو بھول جاتا ہے. کووڈ میں ہم کتنی ایفرٹس ہوئیں, احساس پروگرام میں کتنی ایفرٹس ہوئیں, صحت پروگرام, مہنگائی ہوئی ہے اگر میں یہ کہوں, لیکن وہ کس وجہ سے ہوئی ہے؟ لوگوں نے اس ملک کو لوٹا اور فرار ہو گئے, اور اس ملک کی اکانومی میں ہمیں قرض میں اتنے پیسے دینے پڑے, ہمیں سود پہ اتنے پیسے دینے پڑے کہ جو وہی پیسے اگر ہم کسی اور چیزوں پہ لگاتے تو شاید ہم اور بہتر پوزیشن. مس مینجمنٹ کا حصہ کتنا ہے, مس گورننس کا کتنا حصہ ہے, اور عوام آپ کہتے ہیں ناراض ہیں, کیوں ناراض ہیں عوام؟ دیکھیں, عوام بھی انشاءاللہ تعالی, مجھے یقین ہے, یہ 100-125 دن بڑے ہیں میں پاکستانی سیاست کے. کیوں؟ میرا مطلب ہے فنانشل کرائسس ہے, انٹرنیشنل کرائسس ہے, اپوزیشن ہے. ہمارے پڑوس میں طالبان کا ایک بہت بڑا ریولیوشن آیا وہاں پہ, اور ایک دنیا کی 42 ملکوں کو شکست ہوئی ہے. ایک اکیلا امریکہ نہیں ہے, لوگ سمجھتے ہیں امریکہ ہے. دنیا کی 42 ملکوں کی ایجنسیاں اور 42 ملکوں کو نہتے لوگوں نے شکست دی ہے, اور وہ ہمارے پڑوس میں ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ وہاں ان کی مدد کی جائے, اور جو ان کے انسانی مسائل اور ان کی زندگی کے بھوک کے افلاس کے مسائل ہیں اس کو حل کیا جائے. لیکن دنیا میں جو بات میں نے آپ سے پہلے کی کہ انٹرسٹ اورینٹڈ پالیٹکس کرتے ہیں, لیکن ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم ان کی جتنی مدد کر سکیں. نہیں شیخ صاحب, کوئی خطرہ نہیں دیکھ رہے آپ عمران خان کو, ان کے اقتدار کو؟ الیکشن میں آپ بالکل ہنسی خوشی چلے جائیں گے انشاءاللہ تعالی. میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ شامی صاحب آپ کو پروگرام کر رہا ہوں, اور یا میں دل سے کہہ رہا ہوں, یہ اپوزیشن بڑی نالائق ہے, اور اس اپوزیشن کا کوئی سکوپ نہیں ہے. خواہ وہ نون لیگ کی سیاست ہو, خواہ وہ پیپلز پارٹی کی سیاست ہو. سندھ میں پیپلز پارٹی کوئی ضرور سیاست کرے گی. اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ عمران خان کی سیاست ختم ہو رہی ہے تو میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. 5 سال پورے کریں گے انشاءاللہ, اور آپ یہ تاریخ میری لکھ لیں کہ اپریل سے ہم بہتری کی طرف جائیں گے. جیسا یہ بتائیں گے جو طالبان ہیں, اب یہ جو ہم نے بارڈر پہ جو فینسنگ کی ہے, ایسی خبریں آ رہی ہیں, ویڈیوز مناظر آئے, بلکہ وہ ان کو توڑ رہے ہیں اس کو, یہ کیا مسئلہ ہے؟ اور کیا ہم اسے شیخ صاحب سرکاری سطح پر ان کی قیادت تک ہم نے اس معاملے کو اٹھایا ہے؟ دیکھیں, وہ 28 کلومیٹر کا علاقہ رہ گیا ہے, اتنی بڑی 2800 کلومیٹر کی اس لائن میں. جو انہوں نے تھوڑی سی باڑ توڑی ہے وہ مین لائن نہیں ہے, وہ انٹر لنک لائن ہے, اور یقیناً اس علاقے کے ٹرائب جو ہیں وہ تو اس کو نہیں پسند کرتے ہوں گے. لیکن اس میں اتنی جانیں گئی ہیں, اتنا پیسہ لگا ہے. میں نے تو ساری پوسٹیں دیکھی ہیں, چمن میں بھی اور انگور اڈا پہ بھی اور وانا میں بھی, ساری جگہوں کو میں نے خود وزٹ کیا ہے. اب وہاں بھی ٹی ٹی پی سے جو مسئلے اور معاملات ہیں, ہماری کوئی خواہش نہیں ہے کہ یہ دوبارہ ہم سیز فائر جو ان کے ساتھ تھا وہ نہیں بحال ہوتا نہ ہو. یعنی آپ لڑنے پہ تیار ہیں؟ میرا مطلب ہے ہم لڑنے کی کسی کوشش کو ناکام بنائیں گے, لیکن کوئی یہ سمجھے کہ ہم کمزور ہیں ٹی ٹی پی والے,
تو یہ ہمیں اچھا نہیں لگتا. ہم ٹی ٹی پی کو جو آئین اور قانون کے تحت سرنڈر کرے اور پاکستان کے آئین کو اور پاکستان کی حاکمیت کو، اور حاکمیت تو اللہ کی ہے، پاکستان کے قانون کو ایکسیپٹ کرے، تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں. تو افغان طالبان جو ہیں وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں. دیکھیں، افغان طالبان نے ان کو سمجھایا ہے کہ وہ اپنی سرزمین کو ہمارے خلاف استعمال کرنے نہیں دیں گے، لیکن ہمارے بارڈرز کی جو صورتحال ہے، داعش ہے نورستان کے علاقے میں، کنڑ ہے، پنشیر ہے، اور یہ دوسرا جو ہے علاقہ، وہاں پہ ان کی صورتحال ہے. اور پاکستانی بہت سارے لوگ جو ہیں اس عرصے میں، دیکھیں نا، زینبین ہے، فاطمین ہے، بیت الاسلام ہے، ٹی ٹی پی ایک ڈیفرنٹ رنگ میں ہے، الہول ہیں. سو یہ ساری آرگنائزیشنیں اپنی اپنی جگہوں پر قائم ہیں، لیکن پاکستان اب اللہ کے فضل و کرم سے ہماری عظیم افواج جو ہیں، جس جرت سے انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں، خواہ وہ باڑ ہو، خواہ وہ چوکی ہو، خواہ وہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹی ہو، وہ ایک تاریخ شیخ صاحب، یہ داعش ایک ابھرتا خطرہ ہمیشہ رہا ہے. اب افغانستان میں بھی کرنٹ رجیم کو بھی اس کا سامنا ہے. تو داعش افغانستان میں سر اٹھا رہی ہے، افغانستان کو پھر پاکستان کو اس سے کیا خطرات ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، داعش تو ساری صرف وہیں نہیں ہے، عراق میں بھی ہے، آگے دمشق میں بھی ہے، اسی طرح سب آرگنائزیشنیں جو ہیں. اب اصل مسئلہ یہ بھی ہے کہ پاکستان میں مختلف تنظیمیں دنیا میں، ورنہ داعش میں تو جو انڈیا سے جیلوں سے رہا کر دیے انہوں نے سارے، اس میں انڈیا کے لوگ بھی تھے. داعش ہماری بارڈر پر نورستان اس علاقے میں موجود ہے، لیکن طالبان پہ کہ یہ کمٹمنٹ جو ہے، اور خود داعش اور طالبان کے کوئی اچھے تعلقات نہیں ہیں کہ وہ اس صورتحال کو چے جائے کہ ایک کوئی اور گروپ بھی داعش میں جانے کی بات نہ کرے. تو ہم قائم ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، ہر قسم کے حالات پہ ہماری نظر ہے، اور طالبان سے ہمارے تعلقات بہت اچھے ہیں اور اچھے ہونے چاہیے. جو باڑ کو نقصان پہنچا رہے ہیں وہ بھی کوئی ایسے ہمارا گروپ ہے. ٹرائب کی وہاں جو باڑ کے حالات ایسے ہیں، کچھ ایک دو گاؤں ایسے ہیں، ہم ادھر چلے گئے ہیں، وہ ادھر آ گئے ہیں. سو ان کے جو گاؤں میں ایک گھر ادھر ہے، ایک گھر ادھر ہے. سو اس ساری صورتحال میں باڑ سے تو ہم کسی قیمت پہ پیچھے نہیں ہٹیں گے، لیکن اگر ہم سے وہ بات چیت کرے کہ کسی جگہ پہ کوئی اصلاح کی ضرورت ہے تو اس میں تو کوئی حرج نہیں. شیخ صاحب، کل تنظیموں سے مذاکرات کی پہل کی اور اس کی بات کی گئی، سیز فائر ختم کر دیا ٹی ٹی پی نے، قلعدم نے. کیا ہم دوبارہ سے انیشیٹو لیں گے؟ اس پوزیشن میں ہے ریاست کہ دوبارہ ہم مذاکرات کی بات کریں، یا پھر اب جو جواب دیا جائے گا اس کا جواب دیا جائے گا؟ دیکھیں، کوئی سیز فائر کے لیے ہم مرے نہیں جا رہے، میں آفیشلی تو یہی بیان دے رہا ہوں. لیکن ہم طالبان اس میں پڑے ہوئے تھے، ان کی بات چیت جو ہو رہی تھی وہ ابھی تک تو کسی نتیجے پہ نہیں پہنچی. ایز اے انٹیریئر منسٹر یہ میں بیان دے رہا ہوں. اور اگر وہ بات بڑھے اور پاکستان کے آئین اور قانون کو وہ تسلیم کریں تو بات کرنے میں تو کوئی حرج نہیں. یہ تو ہے سیز فائر اس معاملے کا. کوئی ملک کے اندر بھی کوئی سیاسی جماعتوں کے بیچ بھی سیز فائر ہو سکتا ہے یا نہیں؟ میرا نہیں خیال. یعنی دیکھیں، دو جماعتیں ہیں، ان کا اپنی جماعتیں جو ہیں، یہ سیاسی جماعتیں ہماری، ان سے مذاکرات نہیں ہو سکتے. دیکھیں، جماعت مینلی جس کے ساتھ پیپلز پارٹی جو ہے، وہ اصل جماعت اب میڈیا ہے. سو جس کو جتنا میڈیا کوریج ملے تو میڈیا سے ایک اوپر بات چیت کر لیں. میڈیا سے ضرور لیکن میڈیا سے تو آپ کی سرکار اکثر ناراض رہتی ہے. نہیں ہوتی ناراضی میں، ہم کہتے رہتے ہیں کہ صلح ہونی چاہیے. میڈیا سے لڑائی حکومتوں کا کام نہیں ہے. لیکن جب ہم اپوزیشن میں ہوتے ہیں تب بھی ہمیں خود بخود کوریج مل جاتی ہے. حکومت میں اپنا بیان اور اس کے لیے ٹائم اور مقام لینا اور گنجائش پیدا کرنا. اب کیا ہو گیا کہ ایک فواد صاحب بیان دیں گے تو ادھر سے کوئی دوسرا بیان دے دے گا، دوسرا بیان دے گا تو تیسرا بیان. لوگ بھی تھک گئے ہیں اس حالات سے. لوگ بھی دیکھیں، میں اگر ایک بیان دوں گا ابھی تو ابھی آپ کے پروگرام کے بعد کوئی نون لیگ کا جواب اس کا دے دے گا. یعنی یہ کیا ہے کہ آڈیو چل رہی ہیں، ویڈیو چل رہی ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ ملک کی سالمیت جو ہے اس وقت، اکانومی جو ہے اس کا ٹھیک ہونا لازمی ہے. اور عمران خان نے اس ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا. یہ حقیقت ہے، اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں عمران خان کے ساتھ ایک وزیر ہوں. اس کے ساتھ آیا ہوں، اس کے ساتھ جاؤں گا، اس کے ساتھ لڑوں گا،
سچائی کے ساتھ، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کا سٹینڈ ٹھیک ہے، اور خدا نہ خواستہ اگر یہ کووڈ اور پھیل جاتا ہے 10-15 دنوں کے بعد، اور جس طرح 3 دفعہ اس قوم نے عمران خان کا فیصلہ تھا وہ درست تھا، باقی سیاستدان تو کہتے تھے لاک اپ کر دو یہ، لیکن پی ڈی ایم تو مارچ کرنے جا رہی ہے مولانا کی کر لے جی، میں بھی یہیں پہ ہوں، مارچ 23 مارچ کو کریں، ہم اس مارچ میں ہوں گے جہاں فلائنگ پاسٹ ہو رہا ہوگا، اور جہاں آپ تیار ہیں ان کے استقبال کے لیے؟ میرا مطلب اگر آئین اور قانون کے تحت آئیں تو اسلام آباد سب کا ہے جی، اگر آئین اور قانون سے کو ہاتھ میں لیں گے تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ 23 کی بجائے 30 کر دیں، کیونکہ ساری ہماری کوریں جی ٹی روڈ پہ ہیں، سارے اسلحہ حربے، اس کے کیا کہتے ہیں، حربے جو اسلحے کے سامان ہیں، وہ سارا انہی روڈوں سے گزر کے آنا ہے، انہی روڈوں سے واپس جانا ہے، تو 7 دن وہ آگے کر لیں گے۔ آگے کون سا انہوں نے 6 مہینے کا ٹائم دیا ہے، پچھلے دسمبر کو کہہ رہے تھے کہ آج آخری رات ہے، رات گئی اور بات گئی، کچھ نہیں ہونے لگا۔ اور اگر کوئی خدا نہ خاصہ حادثہ ہوتا ہے تو اس کا ہم تو 3.5 سال ہمارے ہو چکے ہیں جی، بلدیاتی الیکشن کے بعد 4 سال ہو جائیں گے، 5واں سال تو الیکشن کا ہے ویسے۔ لیکن بلدیاتی انتخابات میں کے پی کے میں آپ کو بہت دھچکا لگا آپ کی پی ٹی آئی کی پارٹی کو، دوسری بار مسلسل صوبے میں ان کی حکومت ہے، اگر عوام ان سے مطمئن ہے، اگر عوام واقعی ان کے ساتھ ہیں، تو پھر مولانا اچانک وہاں پہ نمبر 1 کیسے آ گئے؟ دیکھیں یہ سوال تو عمران خان سے بھی سب لوگ کرتے ہیں، پی ٹی آئی جو اس کا کے پی کے والے جواب دیتے ہیں وہ یہ دیتے ہیں کہ ہم نے آپس میں غلط فیصلے کیے، اور اصل بلدیات کا فیصلہ تو پنجاب میں ہوگا، اور اگر خدا نہ خواستہ ہمیں نقصان پہنچ جاتا ہے، ہم سیاست سے آؤٹ نہیں ہوں گے۔ کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ صرف حکمرانی کا نام سیاست ہے تو یہ خواب چھوڑ دے، یعنی آپ میدان نہیں چھوڑیں گے؟ نہیں، اپوزیشن میں بھی بیٹھنا پڑیں گے تو آپ ان کے ساتھ رہیں گے؟ میں عمران خان کے ساتھ رہوں گا، خواہ اقتدار میں ہوں یا اپوزیشن میں ہوں، جو بھی ہو۔ 5 سال تو انشاءاللہ ٹکا کے پورے کرے گا، اس کے بعد عوام کے فیصلے ہیں۔ میں ایک مذہبی گروپ کو بھی جنم لیتا ہوا پنجاب میں دیکھ رہا ہوں، آنے والے چند مہینوں میں اوورسیز ووٹوں کا بھی الیکشن میں فیصلہ دیکھ رہا ہوں۔ یہ کوئی سیاستدان نہیں دیکھ رہا، یہ گجرات، منڈی بہاؤدین، سیالکوٹ، یہاں فیصلہ کن ووٹ ہیں، ایک ہلکے میں 40 اور 50 ہزار اوورسیز ووٹ۔ آپ جو مذہبی قوت کا ذکر کر رہے ہیں، کیا وہ کوئی نیا ظہور ہوگا کسی جماعت کا، یا کوئی الائنس ہوگا مذہبی گروپوں کا؟ اور کیا مذہبی وہ گروپ الائنس بھی کر سکتے ہیں، اور ایک مذہبی گروپ کے ساتھ چھوٹے گروپ شامل بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ پنجاب کی بات کر رہے ہیں؟ آپ کو سپورٹ کریں گے یا آپ کے مخالفوں کے ووٹ کاٹیں گے؟ میرا تجزیہ یہ ہے کہ ہمیں سپورٹ تو نہیں کریں گے لیکن مخالفوں کے ووٹ کاٹیں گے۔ ٹھیک، فائدہ تو پی ٹی آئی کو ہوگا پھر۔ میرا گو کہ مختلف لوگوں کی مختلف رائے ہے، ایز اے پولیٹیکل ورکر میری رائے یہ ہے کہ ان کا نقصان نون کو زیادہ ہوگا بنسبت ہمارے، اور بعض حلقے ایسے ہیں لائک ننکانہ صاحب ہو گیا، ہمارے بریگیڈیئر صاحب کا حلقہ ہو گیا، لائک اٹک ہو گیا، 8-10-15 حلقے ایسے ہیں کہ جہاں انہوں نے پچھلی دفعہ بھی کافی مارجن میں ووٹ لیے ہیں، 50 ہزار ووٹ لیے ہیں۔ تو شیخ صاحب یعنی ان پر تکیہ ہو گیا نا آپ کا؟ پھر ہمارا نہیں تکیہ ہوا، ہمارا بالکل کوئی تکیہ نہیں۔ ہم اس ملک میں قرآن و سنت کے آئین اور اسلامی سوچوں کا اور ریاست مدینہ کی سوچ رکھنے والی حکومت ہے، اور اس میں لوگوں کی ڈیفرنٹ رائے بھی ہیں، ہوتی ہیں، یہ حصہ ہے سیاست کا۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک اسلامک گروپ جنم لے گا جو 15 سے 25 ووٹوں کی سیاست کرے گا، سیٹوں یہ بتائیں، ابھی تو فارن فنڈنگ کیس کا مسئلہ پڑا ہوا ہے، اپوزیشن تو کہہ رہی ہے جناب یہ ثابت ہو گیا کہ غیر ملکی طاقتوں نے پیسہ دیا ہے، اور یہ تو سارا معاملہ۔ میری بات سنیں، عمران خان جس شخص کا نام ہے اس پہ یہ سارا جو ہاسپٹل جو ہے، کیا نام ہے، شوکت خانم، کون کسی کو پیسے دیتا ہے جی؟ اس پہ ٹرسٹ کرتے ہیں تو لوگ اس کو پیسے دیتے ہیں نا، اربوں روپے کا ان کا بجٹ ہے۔ یہ کاغذ میں یہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، لوگوں کی اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے جی۔ مارکا ہونا ہے 2023 میں، اس میں اگر لوگوں نے، ہم نے لوگوں کے، ہمارا ایک ہی مسئلہ ہے، وہ ہے مہنگائی کا، اور وہ جینوین مسئلہ ہے میرا مطلب، مگر اس مقدمے سے آپ کو کوئی مسئلہ نہیں؟ آپ نہیں سمجھتے کوئی عمران خان ڈسکوالیفائی ہو سکتے ہیں، یا پی ٹی آئی پہ پابندی لگ سکتی ہے؟
ایسی بات ہو سکتی ہے؟ میں کچھ نہیں دیکھ رہا. میں اگر انتخابات سے پہلے کوئی بڑا فتنہ فساد یا سیکٹیرین ایشو بن سکتا ہے انٹرنیشنلی بھی بہت خطرات ہیں, وہ ایک الگ بات ہے, ورنہ میں یہ الیکشن اور ویڈیو آڈیو شاڈیو. شیخ صاحب یہ ہمارے ہاں ایک صفحے کا بڑا ذکر ہوتا ہے, سیم پیج کی بڑی گردان رٹی جاتی ہے, تو وہ صفحہ انٹیکٹ ہے, ایک ہی ہے یا اس میں کچھ چھید ہو چکے ہیں؟ دیکھیں جی, میں یا وہ چھید بھرے جا چکے ہیں؟ ہر پارٹی یہ چاہتی ہے کہ جو ایک صفحہ ہے اس کا سایہ, ان کی چھتری وہ بن جائے, لیکن ان کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ منتخب لوگوں کے ساتھ رہیں گے. بالکل میں فریش آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. اور اگر آج بھی کہا فضل الرحمان صاحب نے, آئی ایس پی والوں نے کہا ہے. اچھا مجھے نہیں پتا, فضل الرحمان تو خود اب الیکشن کی طرف جا رہے ہیں. مجھے کہتے تھے میں بلدیاتی الیکشن تو میری کوئی دلچسپی نہیں, ان کو ووٹ ملے ہیں تو وہ اب اسمبلیوں سے استعفوں کی کیوں بات کریں گے جی. سو ایک اس کی پازیٹیو سوچ یہ ہے کہ فضل الرحمان بھی الیکشن کے پروسیس کی طرف, ورنہ وہ پہلے دن سے ہی کہہ رہا تھا اسمبلیوں کو نہیں مان رہے تھے, اسمبلیوں کو نہیں مان رہے تھے. اور دیکھنا یہ ہے, میں نون لیگ کی اور پیپلز پارٹی کی آئندہ حکومت نہیں دیکھ رہا جی. تو شیخ صاحب یہ بتائیں مجھے, نون لیگ سے مراد میری نواز شریف اور مریم لیگ ہے, ٹھیک ہے, اور پیپلز پارٹی سے مراد میری بلاول تو اگر آپ نواز شہباز شریف لیگ نہیں ہے. شہباز لیگ دیکھیں, شہباز شریف تو لیڈ کر رہے ہیں, وہ تو کہہ رہے ہیں وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ یہ ہیں ہمارے. میں نہیں سمجھتا, ان سے بھی ہاتھ کر رہے ہیں وہ. اچھا, کون کس سے ہاتھ کر رہا ہے؟ شہباز نواز شریف سے زیادہ کرپٹ ہے کاغذات میں. شہباز شریف کا اور حمزہ کا کیس بڑا سیریس ہے, بے شک ہم کچھ نہ کر سکیں اس عدالتوں میں, ثابت نہ کر سکیں, بٹ جس پیمانے کے وہ کیس ثابت نہیں ہوگی پھر وہ کیا ہوگی بھائی, اس میں تو ہماری کوتاہی ہے. جو لوگ اس میں اس میں ذرا برابر شک نہیں دیکھتا کہ ہم, یہ بھی لوگوں کا ہم پہ اعتراض ہے کہ ہم جو احتساب کا ہم نے وعدہ کیا تھا وہ صحیح طور پر نہیں کر سکے, کیونکہ عدالتوں کی بڑی ان کو فیصلوں میں ان کو بڑی چھوٹ ملی. تو اس کا مطلب مقدمہ نہیں لڑ سکے, ایویڈنس نہیں تھا, وٹنس نہیں تھے. دیکھیں میں ایز اے وزیر تو یہ باتیں نہیں کر سکتا. آپ تو اپوزیشن والی آپ باتیں شامی صاحب کر رہے ہیں. بات یہی ہے کہ لوگ چاہتے تھے کہ ہم ان چوروں, لٹیروں, کرپٹ اور ڈسانس اور لوٹ مار کرنے والوں کے گرد گھیرا تنگ کریں, جو ہم نہیں کر سکتے. مبینہ طور پر کہیں گے نا بات. مبینہ ایک بڑا اہم نقطہ رہ گیا آپ کی. مگر ایک بات یہ بتائیں سر, میں ایک بریک نہ لے لوں شاہد صاحب, پہلے ایک بریک لینے دیجیے. ابھی یہ بات کیونکہ بڑی دلچسپ موضوع شروع ہو گیا, ملکی سیاست, سیاسی جماعتوں کے حوالے سے کافی اور تشنا سوال باقی ہیں. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں, گفتگو یہیں سے شروع کریں گے. ناظرین نقطہ نظر میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. گفتگو ہو رہی تھی جناب شیخ رشید احمد صاحب سے, اور ملکی سیاست کی انتہائی اہم نقطے پر گفتگو ہمیں روکنی پڑی بریک کی وجہ سے. شیخ صاحب آپ بات کر رہے تھے اپوزیشن کی بڑی جماعت پاکستان مسلم لیگ نون کی, محترمہ مریم نواز اور نواز شریف صاحب کے مستقبل آپ نہیں دیکھ رہے, تو پھر کیا آپ شہباز شریف صاحب کا مستقبل دیکھ رہے ہیں نون لیگ میں, یا کوئی چوتھی آپشن قابل قبول ہو سکتی ہے؟ دیکھیں, یہ میں نے آپ سے کہہ دیا کہ 120 دن سیاست کے کافی اہم ہیں. 100 لگا لیں, 20 کو چھٹی, یا 120 ہی لگا لیں. میں مریم نواز صاحبہ کی, کیونکہ خاتون احترام سے, میں تو وہ سیاستدان نہیں ہوں کہ میں نمبر 1 سے دوستی کرتا ہوں اور نمبر 1 سے دشمنی کرتا ہوں. سو میں سیاسی مخالف بیان دوں گا نواز شریف کے اور شہباز شریف کے خلاف. باقی لگے رہیں, یہ ان کی اپنی سیاست ہے. گو کہ مارکیٹ میں یہ بڑی بات پھیل رہی ہے کہ شہباز شریف نے کچھ نہیں ہونا. تو کوئی متبادل آ سکتا ہے دوسری صف سے, تیسری صف سے؟ الیکشن کے بعد کا فیصلہ ہے. بعض بڑے میچنے ہوتے ہیں, بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ بڑے داؤ لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں. میری زندگی میں ایسا بھی وقت میں نے کئی دفعہ دیکھا کہ اس کا کیا نام تھا, قریشی, معین قریشی. معین قریشی جب پرائم منسٹر بنایا جا رہا تھا تو مجھے خبر نہیں مل رہی تھی. آئی واز اے منسٹر, تو میں کان لگا کے سننا چاہتا تھا. تو میں نے ایک آواز سنی سرتاج عزیز کی, کہ اس نے کہا آپ کی ایچکن کا سائز تو میرے جیسا ہی ہے. میں جنرل مجید ملک کے پاس گیا, میں وہ کون سا بندہ ہے جس کی کمر اور سرتاج عزیز کی کمر ایک ہی جیسی ہے, یہ کوئی خاتون لا رہے ہو پرائم منسٹر؟ اس نے کہا نہیں نہیں, یہ معین قریشی آ رہا ہے. اور وہ ایک ایسا پرائم منسٹر اس ملک میں آیا کہ جب اس کے چوئی صاحب میرے ایک ڈی ایس پی تھے, میرے شہر سے لاہور پوسٹنگ تھے,
انہوں نے کہا کہ انہوں نے میانی صاحب اس کے قبرستان جانا، اس کو یہی نہیں پتا تھا میرے والد کی قبر کی طرف. سو اس نے مجھے فون کیا، میں کہا کسی جگہ رکھ کے کتبہ شتبہ خورشید قصوری سے اس کے والد کی ڈیٹ پتہ کر اور کام کو ٹال. اس کو کون سا پتہ ہے کہ وہ کتنے سالوں بعد آیا ہے. تو اس ملک میں شوکت عزیز جیسے پرائم منسٹر رہے ہیں. ان سے تو بنی نہیں آپ کی میری نہیں، یعنی وزیر اعظم بھی وہ تھے، پھر بھی آپ ان کو چٹکیاں لیتے رہے. جی ہاں اس کو بڑا اعتراض تھا اور اس نے مجھے وزارت اطلاعات سے بھیجا. ریلوے میں اللہ کی طرف سے بہتری ہی تھی اور ان کا خیال تھا کہ میں نیچے لگ کے کیونکہ مشرف کے ساتھ ٹھیک تھا، رات کو میں سگار پیتا تھا ان کے ساتھ. نمبر 1 کے ساتھ ٹھیک تھے. ہاں، نمبر 1 سے دوستی اور نمبر 1 سے دشمنی ہے. میں عمران خان کے ساتھ ہوں. مگر یہ بتائیں صاحب کہ فلانا کیا اور فلانا. آپ یہ بتائیں، اتنی لمبی اننگ ماشاءاللہ آپ نے کھیلی اور ایک بھرپور زندگی گزاری، اور آپ اپنی پارٹی کیوں نہیں بنا سکتے؟ یہی میں عقل مند تھا، میں نے پارٹی دوسری ممبرشپ ہی نہیں کی، اتنی کی ہے تاکہ پارٹی زندہ رہے. 2 حلقوں کی سیاست کرتا ہوں کرنی بالآخر. پروٹوکول کے لیے پھر آپ نے پارٹی بنا لی. یہ بات نہیں. مشرف نے جب یہ فیصلہ کیا میں جنرل سیکرٹری ہوں گا تو پرویز لائی کو یہ ایکسیپٹ نہیں ہوا، وہ مشاہد حسین کے ساتھ. تو پھر آپ نے پارٹی بنا لی. پھر میں نے ان کو کہا، میرے ان سے شجاعت کا میں ساری زندگی احترام کرتا ہوں اور بڑا گریٹ آدمی ہے. پھر میں نے ان کو کہا میں اپنی پارٹی بناؤں گا، اپنی سیاست تو زندہ رکھنی ہے نا، اپنا چنا چور گرم تو بیچوں گا گرم مسالہ. آپ نے فیصلہ کر لیا کسی اور کو نہیں اندر آنے دینا؟ نہیں. اب میں جب انہوں نے مجھے کہا کہ مشرف نے فیصلہ دیا، انہوں نے کہا جی کہ ہم مشاہد کو لانا چاہتے ہیں، وہ ذرا اس کی انگریزی اچھی تھی یا جو بھی تھا، تو پھر میں نے ان 2 حلقوں کی سیاست کرتا ہوں. میں پاکستان کا واحد سیاستدان ہوں. کبھی سیب کے نشان پہ لڑا ہوں، کبھی اب تو قلم دوات کے سے 3 الیکشن لڑے ہیں میں نے، کبھی چاند کے. مگر دوسرا آدمی نہیں. دیکھیں کیا ہوا، اب انہوں نے کیا کیا، جب لغاری صاحب نے پارٹی بنائی پھر ضم کی، انہوں نے دوسروں نے بنائی پھر ضم کی. میں ایک وزارت کی میں خوش ہوں. آپ نے قلم میں ایک سیٹ پہ سیاست اتنی بھرپور کر لیتا ہوں. مگر آپ یہ بتائیں، کوئی پچھتاوا ہے زندگی میں؟ کوئی چیز ایسی ہے جو نہیں اچیو کر سکے؟ شامی صاحب اللہ کا فضل ہے، اتنا بھی پچھتاوا نہیں. میری 15ویں منسٹری ہے، میں نے خانہ کعبہ کی چھت پہ نماز پڑھی ہے، روزہ رسول پہ اتنی دفعہ گیا ہوں کہ کوئی شخص نہیں گیا. اور میں گلف وار کا انچارج تھا، خانہ کعبہ کے اندر کئی دفعہ مجھے بھیج کے وہ بھول ہی گئے کہ میں کعبہ کے اندر ہوں. میرے پاس دعائیں ختم ہو جاتی تھی، زور کی اذان تک میں انتظار کرتا تھا، زور کی اذان ہوگی پھر اندر سے کعبہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا تھا کہ یار مجھے نکالو، کیونکہ سارا دن میں کعبہ کے اندر ہی رہتا. کوئی حسرت نہیں ہے. اچھا، چونکہ آپ نے قلم دوات اپنے انتخابی نشان کا ذکر کیا تو اس سے سوال ایک یاد آ گیا، کیا قلم دوات کسی سیاستدان کی تقدیر بدل سکتے ہیں آنے والے سال ڈیڑھ میں، یا کسی کو فائدہ پہنچ سکتا ہے قلم دوات کسی فیصلے سے؟ دیکھیں جی، میں تو عمران خان کے ساتھ ہوں، ریکارڈ رکھ رہے ہیں. میں تو میرا مطلب ہے عمران خان کے ساتھ ہوں. سال ہے، 1.5 مہینہ ہے، 1.5 سال رہ گیا میرے حساب سے. یہ تو آپ کو پتا نا، پی ٹی آئی والے تو کہتے ہیں جی ابھی جی، میرے خیال میں 5واں سال سیاست کا سال ہوتا ہے. اور لوگ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ مقابلہ کرے گا، اور قلم دوات سے میں نے 3 یونیورسٹیاں اپنے حلقے میں بنائی ہیں، 60 کالج بنائی ہیں لڑکیوں کے زیادہ تر. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ماں پڑھی لکھی ہو تو معاشرہ، غریب لوگ ہیں، اگر ماں گھر میں ہی اپنی اولاد، آپ درست فرما رہے ہیں. یہ فرمائیے گا سر، پرویز مشرف، نواز شریف، عمران خان، تینوں کو کیسے آپ دیکھیں گے؟ دیکھیں عمران خان تو ایک ڈیفرنٹ انسان ہے پولیٹیکلی، وہ ایک ڈیفرنٹ، ان سب سے وہ ریلیکس تھے. عمران خان کو جو حکومت ملی کافی کرائسس میں ملی، اس لیے ہی از اے مور ہارڈ. یہ نہیں کہنا چاہتا کہ میں عمران خان کا وزیر ہوں، میں نواز شریف کے ساتھ بھی رہا، جمالی کے ساتھ بھی رہا، مشرف کے ساتھ بھی رہا، جنیجو کے ساتھ بھی رہا، شجاعت کے ساتھ بھی رہا. بٹ ہی از ٹرائنگ ہز بیسٹ کہ اس ملک کی اکانومی کو لوگوں، ابھی بھی دیکھیں نا آپ، صحت کارڈ لانا کوئی معمولی بات تو نہیں. دل آپ کا عمران خان کے ساتھ زیادہ لگ گیا. اس کی مہربانی ہے، ورنہ ایک سیٹ میں تو آپ کو پتا ہے وہ کچھ بھی نہیں. آپ کے اپنے اچھا شامی صاحب، میرے پاس رہ گئے ہیں 4 سے 5 منٹ. یہ فرمائیے گا کہ جیسی حکومت، میرا دل اس سے لگا ہوا ہے. ہاں، عمران اور سے نہیں، عمران خان کے علاوہ میں پی ٹی آئی میں کسی سے نہ میرا تعلق ہے نہ صرف میں نے اسد عمر کو جب اس نے نکالا، میں ہیڈ آف اسٹیٹ کی میٹنگ میں گیا بیجنگ، میں نے کہا اس کو آپ واپس لے لیں. سو آپ کے پاس ایک کام،
آج یاد بھی کر رہے تھے نا اس کو. میں نے کہا یہ آپ کے پاس کام کا آدمی ہے سو اس کو, لیکن وہ واپس لیتے لیتے بھی انہوں نے 7 مہینے لگا دیے. حکومتی مشکلات میں جیسے اضافہ ہوا تو ہم نے دیکھا کہ ڈیل کی خبریں مختلف کوارٹر سے آنا شروع ہو گئیں. کون ڈیل کرنا خود چاہ بھی رہا ہے؟ اڑاتے ہیں اس ملک میں زندہ رہنے کے لیے بھی. دیکھیں نا اس ملک میں مارکیٹ سے میرے سامنے وہ مرچ مسالے والا ہے, میں اس کو کہتا ہوں سالے تو روز یہ لال حویلی کے باہر رکھ دیتا مرچوں کی بوری, چھینکیں آتی ہیں کھلا. اس نے کہا شیخ صاحب جڑا گوشت لین جانا ہے نا انہوں چھینکیں آتی ہیں نا مرچاں ہلدیاں بھی لے لینا. سو یہ چھینکیں لانے والے پروگرام ہیں. کوئی اگر کسی دیکھیں ڈیل کس نے اور کیوں کرنی ہے مجھے کوئی بتائیں نا. دیکھیں نا کسی نے, کیا عمران خان نہیں چاہتا کہ اس ملک کی اکانومی ٹھیک ہو؟ کیا عمران خان نہیں چاہتا کہ اس ملک میں جو پسا ہوا طبقہ ہے وہ اوپر اٹھ کے آئے؟ کیا عمران خان نہیں چاہتا کہ ان لوگوں کا احتساب ہو جو پیسے لوٹ کر لے گئے ہیں؟ کیا عمران خان نہیں چاہتا کہ بھئی وہ جو 2 ڈیمز کے اور بڑے منصوبے لے کے اور جو چاہتا ہے یہ کوئی اوپر سے آئے ہوئے لوگ ہیں؟ نہیں, ایسی بات نہیں ہے. اور یہ سارے لوگ باتیں کرتے ہیں. دیکھیں ہم تو 14 مہینوں میں بھی چلے گئے تھے, 18 مہینے شامی صاحب کو پتا 18 مہینے میں بھی چلے گئے تھے. 3.5 سال ہو گئے ہیں, 5 سال بعد عمران خان کے ساتھ جائیں. زرداری صاحب تو اگلی گورنمنٹ پیپلز پارٹی کی دیکھ رہے ہیں اور دیکھیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے بات چیت کر رہے ہیں. کہنے میں کیا عرض ہے. اب زرداری صاحب ہمیں بیان تو نہیں دیکھیں دیتے. کہنے یہاں تو دیکھو نا جو بندہ آئس کریم بیچ رہا ہے وہ بھی ٹھنڈ کی پبلسٹی کے ساتھ بول رہا ہے کہ ٹھنڈ میں بھی آئس کریم کھاؤ. ایک اپوزیشن تحریک عدم اعتماد کی بھی بات کرتی ہے, ان ہاؤس چینجز بہت بڑی بے وقوفی ہوگی الیکشن سے پہلے کسی بڑے مسئلے کو جنم دینا. میں 3 دفعہ یہ کہتا ہوں اپوزیشن کو, بہت بڑی بے وقوفی ہوگی کہ الیکشن ڈیٹ سے پہلے کسی بڑے سیاسی حادثے کو جنم دینا. نقصان سب سے زیادہ اپوزیشن کا ہوگا. تو شیخ صاحب یہ آپ کا کشمیر کے مسئلے سے بڑی کمٹمنٹ ہے. آج یوم کشمیر ہے, آپ کو بات یہاں سے میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا حق خود ارادیت جو ہے اس کا دن ہے. سیکورٹی کونسل نے آج کے دن قرارداد منظور کی تھی اور ہندوستان نے اس کو تسلیم کیا تھا. جل رہا ہے کشمیر کی جلن اب یو پی, سی پی اور مظفر گڑھ, اور آپ دیکھیں نا کہ انڈیا کا مسلمان سارا اب اس بات پہ یقین کر گیا کہ پاکستان بنانا قائد اعظم کا ایک درست فیصلہ تھا. وہاں ایسے مسلمان بھی تھے, میں دہلی کی جامع مسجد میں جا کے بھی نماز پڑھتا رہا ہوں اور سب کچھ. فرسٹ ٹائم انڈیا کا مسلمان جو ہے وہ بڑے اضطراب کا شکار ہے. میں سارے کشمیر کے 370 یا اس کی بات نہیں کرتا, کشمیر کی تو جدوجہد آزادی کے لیے ساری پاکستان کی قوم تیار ہے. اب انڈیا میں مسلمان خواتین کے ساتھ جو ہو رہا ہے, جمعے والے دن گوبر پھینک رہے ہیں جو مسجدوں میں, مجھے ایسے نظر آ رہا ہے کہ انڈیا کا مسلمان جو ہے وہ بھی ایک نئی سوچ کے ساتھ ابھر رہا ہے, اور انڈیا کے مسلمان میں ایک نئی تڑپ اور ایک نئی لگن پیدا ہو رہی ہے, اور دنیا کے مسلمانوں کی سوچ میں جو ایک بڑی سوچ بن رہی ہے اس میں انڈیا کا مسلمان بھی شامل ہے. شیخ صاحب آپ کا قیمتی وقت کا بہت شکریہ. انفارچونیٹلی وقت کم ہے, ورنہ آپ سے نشست تو کئی گھنٹوں پر محیط ہو سکتی ہے. آپ کو بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. ناظرین یہاں پروگرام میں ایک بریک. ناظرین اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت یہاں ختم ہوا چاہتا ہے. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں, تب تک لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.